السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر 9 بھی، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے، یعنی سنگولر سے پلورلز بنانا سیکھیں گے۔ پریویس کلاس میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جمع کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمع کس طریقے سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جمع کی مزید 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ کو ہم سالم کہیں گے، جبکہ دوسری ٹائپ مکسر کہلائے گی۔ سب سے پہلے ہم جمع سالم کو سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی جمع سالم ایک ایسا جمع یعنی ایک ایسا پلورل ہوتا ہے جسے بناتے وقت واحد اپنی اصلی حالت میں سلامت رہتا ہے۔ یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے میں نے ڈیفینیشن بھی لکھ دی ہے جمع سالم کی۔ اب ایسا کرتے ہیں، جمع سالم کو ہم ایگزامپلس کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایسا کرتی ہوں، میں آپ کو وہ فارمولا بتا دیتی ہوں کہ جس کے ذریعے ہم واحد سے جمع سالم بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے تثنیہ بنانے کے لیے پڑھا تھا کہ ہم واحد کے آگے جسٹ الف اور نون کا ایڈیشن کر دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جمع سالم میں بھی ہوتا ہے کہ ہم واحد میں کچھ ایڈیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے جمع سالم بن جاتا ہے۔ جب ہمیں جمع سالم بنانا ہوگا تو ہم واو نون کا ایڈیشن کریں گے ورڈ کے آگے جب ورڈ ایک مذکر ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب ہمیں کسی ایسے ورڈ کا جمع سالم بنانا ہو جو کہ مؤنث ہوگا تو ہم الف تا کا ایڈیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ واضح ہو جائے۔ پہلا ورڈ ہے میرے پاس مسلمون۔ یہاں پر آپ دیکھیے جس طریقے سے واحد میں مسلمون لکھا ہوا ہے، جمع سالم بناتے وقت بھی میں نے بالکل اسی طریقے سے مسلمون لکھا اور واو نون اس کے آگے ایڈ کر دیا۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر 2 پیش ہیں مسلمون پر، یہاں پر ایک ہی پیش ہے میم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور میں نے صرف واو نون کا ایڈیشن کر دیا ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس طریقے سے لکھ بھی دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس صالحون۔ اب مجھے پتا ہے یہ بھی مذکر ہے اور اب مجھے اس کا بنانا ہے جمع سالم۔ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہمیں جمع سالم بنانا ہو کسی مذکر کا تو ہم واو نون کا ایڈیشن کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے صالحون سے بن گیا صالحون۔ اب ہم نیکسٹ ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری تھرڈ ایگزامپل ہے صادقتن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والی عورت کو بیسیکلی ہم صادقتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چونکہ ایک مؤنث ہے تو ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہمیں کسی مؤنث کا جمع سالم بنانا ہوتا ہے تو ہم الف اور تا کا جو ہے وہ ایڈیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کس طریقے سے کریں گے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ورڈ تھا جو کہ مؤنث تھا صادقتن، تو میں نے اس کی جمع سالم کس طریقے سے بنائی؟ مؤنث ہونے کی وجہ سے الف تا کا ایڈیشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ صادقاتن، ٹھیک ہے؟ ایک آخری اگزامپل ہے جمع سالم سے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اگزامپل ہے کلیمتن، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا جمع سالم بناتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بات تو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ کلیمتن ایک مؤنث ہے تو ہم اسی حساب سے اس کا جمع سالم بنائیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیمتن کی جمع ہو گئی کلیماتن، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک میں نے آپ کو جمع سالم جتنا سمجھایا وہ آپ سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم مذکر کا جمع سالم بناتے ہیں، جیسے مسلمون کا ہم نے بنایا، صالحون کا ہم نے بنایا، تو ہم نے جسٹ واو نون کا ایڈیشن کیا، مسلمون میں بھی واو نون کا ایڈیشن کیا اور صالحون میں بھی جسٹ واو نون کا ایڈیشن کیا، جبکہ صادقتن جو کہ ایک مؤنث ہے، اس کا جب ہم نے جمع سالم بنایا تو ہم نے یہاں پر صادقتن کے آخر میں جو تا آ رہی ہے ہم نے اس کو اومٹ کر دیا۔ اور یہ دیکھ کر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس طریقے سے تو واحد اپنی اصل شکل میں سلامت نہیں رہا، تو پھر یہ جمع سالم کیسے ہوا؟ تو دیکھیں یہاں پر صادقتن میں جو تا دو پشتن ہے، گول تا آپ کو دکھ رہی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ واحد کا پارٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسے اومٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ الف تا لگا دیتے ہیں تو بھی یہ جمع سالم ہی رہے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ واحد اپنی اصل شکل میں سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس بات کو لے کر آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، اسی لیے میں نے اس کا فارمولا نہیں لکھا جس طریقے سے یہاں پر میں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جمع سالم بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں جمع مکسر کی طرف۔ جمع مکسر بالکل اپوزٹ ہے جمع سالم کے، یعنی اس میں واحد کی اصل شکل جمع بناتے وقت سلامت نہیں رہتی۔ یہاں پر دیکھیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے ڈیفینیشن میں بھی لکھ دیا ہے، اور نہیں کے ورڈ کو میں نے انڈر لائن بھی کر دیا تاکہ آپ کو ڈفرینس واضح رہے۔ اس کے علاوہ میں جمع مکسر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے جمع سالم میں پڑھا تھا کہ جمع سالم جب ہمیں کسی مذکر کا یا مؤنث کا بنانا ہوتا ہے تو ہم واو نون یا الف تا کا ایڈیشن کرتے ہیں، لیکن جمع مکسر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بغیر فارمولے کے ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں جمع مکسر کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آسان ہی لگے گا، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جمع مکسر کی سب سے پہلی مثال جو ہمارے پاس ہے رجولن۔ رجولن تو آپ کو پتہ ہی ہے مرد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رجولن کی جمع مکسر بنی رجالن۔ اب ہم نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، مسجدن، اس کی جمع مکسر ہوگی مساجدن۔ قلم کی جمع مکسر ہوگی اقلامن۔ ایسا کرتے ہیں جمع مکسر کی کچھ اور ایگزامپلس بھی کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے، کیونکہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سمجھ لیں اچھے سے کہ کس طریقے سے بنتے ہیں۔ فورتھ ایگزامپل ہے المالو۔ میں نے ایسا سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک پراپر ناؤن کی بھی ایگزامپل کر لیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کا جو جمع مکسر ہوگا الاموالو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ دیکھیں جیسے ہم اردو میں بناتے ہیں مال کی جمع اموال، بالکل اسی طریقے سے عربی میں بھی ہم نے یہ کیا کہ مال کی جمع بن گئی اموال، ٹھیک ہے؟ بس فرق یہ کہ اس میں الف لام داخل کیا تھا تو اس لیے اس میں بھی الف لام داخل کر دیا، ٹھیک ہے؟ واحد میں الف لام تھا اس لیے جمع میں بھی الف لام داخل کر دیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس امرأتن، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، اور اس کی جمع ہو جائے گی نساءن، اس کا مطلب ہو جائے گا عورتیں۔ قلبن کی جمع مکسر ہوگی قلوبن۔ ایک لاسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جمع مکسر کی، بابن، اور اس کی جمع مکسر ہوگی ابوابن۔ یہاں آپ کے آسانی کے لیے میں نے علامات لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی ورڈ کے نیچے نون زیر نہیں آئے گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ تثنیہ ہے، نون زبر نہ آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ جمع سالم مذکر ہے، اور الف تا آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جمع سالم مؤنث ہے۔ لیکن دیکھیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایکسیپشنل کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ایک ورڈ ہے اس کے آخر میں نون زیر نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے تثنیہ ہی سمجھیں، یا پھر نون زبر نہ آ رہا ہے تو آپ جمع سالم مذکر ہی سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ انڈیکیشنز کے ذریعے ورڈ کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ تثنیہ ہے یا جمع سالم مذکر ہے یا پھر جمع سالم مؤنث ہے۔ یہاں اسکرین پر جو ابھی ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے پچھلے لیکچر کا ہوم ورک ہے، آپ اسے چیک کر لیں کہ آپ کی کوئی مسٹیک ہے یا نہیں، اور اگر کوئی مسٹیک آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اسے کریکٹ کر لیجئے۔ اب جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے اس ویک کا HW ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے میں اسے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے صابرن، 2 پر مدرستن، اور 3rd پر لکھا ہوا ہے فاسقن، 4th پر یومن، اینڈ 5th حافظاتن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سنگولرز ہیں، آپ نے ان کے پلورلز بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں جو سیکنڈ ورڈ ہے مدرستن، یہ تھوڑا سا ٹرکی ورڈ ہے، دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا صحیح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہوم ورک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔